کرشن چندر کی کہانی ربڑ کی عورت۔ حسن کی تیسری بیوی بستر مرگ پر تھی۔ شکیلہ نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی زندگی کی آخری سانسوں کو مجتمع کرتے ہوئے کہا، میں تو اب جا رہی ہوں، مگر فاروق کا خیال رکھنا۔ 11 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کے لیے روئے گا، تمہارے سوا اور کون ہے اس کا اس دنیا میں۔ گرمی اس کے مزاج میں بہت ہے، اسے ہر روز دہی دیتے رہنا، دہی سے اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جمبا ٹھیک سے دودھ نہیں لا رہا ہے، میرے فاروق کے لیے اپنے سامنے دودھ لیا کرنا۔ میرے خیال میں تو ممدو گجر کا دودھ لگوا لو، رگیا بھاجی والی کے صرف 7.25 روپے باقی ہیں۔ بہت جھوٹی ہے وہ، مکار، کہیں زیادہ پیسے نہ اینٹھ لے وہ تم سے۔ باقی سب کا حساب میں کر کے جا رہی ہوں۔ اماں کو تار دے دینا، مگر ماموں کو خبر مت کرنا، میں نے قسم کھائی تھی مرتے مرتے بھی ماموں کا منہ نہ دیکھوں گی۔ میں تو جا رہی ہوں اب، پر فاروق کے کپڑے درزی کے ہاں سلنے کو دے رکھے ہیں، 15 روز وہ مجھ سے ایڈوانس لے چکا ہے۔ دھیان رکھنا، بل میں سے کاٹ لینا۔ اور کچن کے نل کی ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے، چائے کا نیا سیٹ بھی آئے گا گھر میں۔ فاروق کو پرانے پیالوں سے چڑ ہوتی ہے۔ میں تو اب جا رہی ہوں، پر تم اب چوتھی شادی مت کرنا۔ رحیلہ 9 سال کی میری بچی کو وہ سوت مار ڈالے گی۔ 5-6 سال میں رحیلہ جوان ہو جائے گی۔ اب اپنی شادی کی نہیں، اس کی شادی کی فکر کرنا۔ چابیوں کا گچھا پاندان میں رکھا ہے، تمہاری پاس بک اور چیک بک میری وارڈروب کے اندر بائیں طرف کھڑے شیلف میں ٹنگے ہوئے بھورے رنگ کے اوور کوٹ کی اندر کی جیب میں ہے۔ میری معصوم رحیلہ کی شادی کہیں فیروز کی ماں کے کہنے میں آ کے اظہر سے نہ کر دینا۔ کب سے وہ یہ رشتہ مانگ رہی ہیں، پر مجھے وہ کٹنی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ادھر کا رخ کرو گے تو حشر میں تمہارا دامن پکڑ لوں گی۔ میں تو اب جا رہی ہوں، مگر وہ منسا رام بزاز کو میں نے اپنی کالی ساڑی کے لیے مطلع بارڈر منگانے کو کہا تھا، اور اسے شکیلہ آگے کچھ نہ کہہ پائی۔ اس کا دم ٹوٹ گیا، حلق کا منکا ڈھلک گیا، آخری سانس بھی نکل گئی۔ گھر میں سب دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ حسن ایک جرمن فرم میں 5,500 روپے تنخواہ پاتا تھا۔ اس کا شمار اپنی فرم کے بہترین آفیسروں میں ہوتا تھا۔ وہ بے حد ذہین اور مستعد کارکن تھا۔ اسے اپنے کام سے لگن تھی، طبیعت خاموشی پسند تھی، اور لڑائی جھگڑے سے وہ بہت گھبراتا تھا۔ مگر اپنی گھریلو زندگی سے وہ ہمیشہ بیزار رہا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ پہلی بیوی جو اسے ملی وہ بے حد جھگڑالو تھی۔ جب تلک اس کا بس چلتا، وہ ہر روز اپنے شوہر سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑ بیٹھتی۔ تھوڑے سے جھگڑے کو حسن بھی برداشت کر سکتا تھا، مگر وہ تو جھگڑے کو ٹکانے میں ماہر تھی۔ 2 سال میں اس نے حسن کی جان مصیبت میں کر دی، اور وہ تنگ آ کر خودکشی کی سوچنے لگا۔ وہ تو حسن کی خوش قسمتی کہیے کہ اس کی خودکشی کرنے سے پہلے اس کی بیوی ملک عدم کو سدھار گئی۔ پہلی بیوی ایک دم گنوار لٹھ اور ان پڑھ تھی، اس لیے حسن نے سوچا جھگڑا لازمی تھا۔ اب وہ کسی پڑھی لکھی مہذب اور سلیقے والی عورت کو بیاہ کر لائے گا۔ اب کہ وہ دیکھ بھال کے شادی کرے گا، اپنے ماں باپ پر ذرا بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ محبت کی شادی ہوگی، بہت دیکھ بھال کے۔ خوش قسمتی سے اسے بہت جلد کاملہ مل گئی۔ وہ ایک متمول متمدن خاندان کی لڑکی تھی، بے حد حسین، یورپی تعلیم سے آراستہ، آداب محفل سے واقف، اور دل و جان سے حسن پر فریفتہ۔ بہت جلد شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ بے حد آرام اور خوشی سے گزرے۔ ایک بچہ بھی ہوا۔ بچہ ہونے کے بعد ہی جیسے کاملہ اپنی تمام یورپی تعلیم اور مغربی آداب بھول کے پرانے ٹائپ کی گرہستن بن گئی، اور بات بے بات اپنے شوہر سے چخ چخ کرنے لگی۔ اس نے سجنا چھوڑ دیا، میک اپ بہت کم کر دیا، حسن کی پسند کے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ اسے جس رنگ کا کپڑا پسند ہوتا اسی سے کاملہ کو چڑ ہو جاتی۔ اس کے بال جو اب تک تازہ ترین فیشن کے مطابق کٹے اور سنورے رہتے تھے، اب نچے کھٹے رہنے لگے۔ بات بات پر وہ نوکروں پر چیخ پڑتی، ایک ذرا سی بات کو لے کر گھنٹوں روتی رہتی۔ حسن کے کسی ذرا سے مشورے پر جھلا پڑتی، اپنے آپ کو کوستی، اسے سلواتیں سناتی، گھنٹوں بکواس کرتی، لگاتار کوستے ہوئے بات چیت کو اتنا لمبا کھینچتی کہ اگر کبھی حسن عاجز آ کر روم میں سے اٹھ کر چلا آتا تو وہ بھی لگاتار سنائے جاتی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ حسن اس کے سامنے بیٹھا بھی ہے کہ نہیں۔ 5 سال میں حسن اس سے اس قدر عاجز آ گیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور پورا مہر دے کر بڑی مشکل سے کاملہ سے طلاق لے لی۔
اس دوران میں کاملہ کی ایک لڑکی بھی ہو چکی تھی، میمونہ۔ کاملہ نے اس کا خرچہ بھی بندھا لیا اور اسے لے کر حسن کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ حسن نے کچھ عرصے تک سکھ کا سانس لیا، مگر آخر نوجوان آدمی تھا، کب تک شادی کے بغیر رہتا؟ مگر اب کہ اس نے سوچا، اب کہ تیسری بار میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اب کہ عورت لٹ ہو یا گنوار، پڑھی لکھی مہذب ہو یا غیر مہذب، اعلیٰ خاندان کی ہو یا گھٹیا خاندان کی، یہ گھر کے سارے جھگڑے میں نے دیکھا ہے کہ عورت کی حد سے بڑھی ہوئی حصے گفتگو سے شروع ہوتے ہیں۔ اب کہ میں ایسی لڑکی تلاش کروں گا جو بے حد کم سخن ہو، بے ضرورت ایک لفظ نہ بولے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنی گھرداری اور بچوں میں مگن رہے، نہ سوسائٹی میں گھومنے کی عادی ہو، نہ فیشن کی دلدادہ، نہ اس کے دفتر کے کاموں میں احمقانہ مشورے دیا کرے۔ میں نوجوان ہوں، اعلیٰ گریڈ کا آفیسر ہوں، معقول تنخواہ پاتا ہوں، بھلے ہی وہ کسی غریب خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو۔ میری پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ وہ زیادہ گفتگو کی شائق نہ ہو، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی تلاش میں لگ گیا۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی اس نے کہا، خوب اچھی طرح اس نے ہر اس آدمی پر اپنا معافظ ضمیر بیان کیا جو اس کی تیسری شادی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد قرا شکیلہ کے نام پڑا، جس کی کم سخنی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ اپنی سہیلیوں میں وہ بدھو اور چپو کے نام سے مشہور تھی۔ یہ سن کر حسن کو ایک حد تک اطمینان ہوا، مگر وہ دودھ کا جلا ہوا تھا، اب تو وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیے گا۔ اس نے کہہ سن کر شکیلہ کے والدین کو، جو بے حد قدامت پرست تھے، لڑکی کو خود دیکھنے اور بات چیت کرنے پر راضی کر لیا، اور 4 ملاقاتوں میں حسن کو اطمینان ہو گیا۔ شکیلہ نہ صرف کم سخن تھی، بے حد غبی بھی تھی، شکل و صورت بھی واجبی سی تھی۔ اگر حسن پہلے 2 شادیاں نہ کر چکا ہوتا تو شکیلہ سے ملتے ہی پہلی ملاقات کے بعد انکار کر دیتا، مگر وہ تو ایسے تلخ تجربوں میں سے گزر چکا تھا کہ شکیلہ کی یہی قباحتیں اسے حسین نظر آ رہی تھیں۔ اچھی طرح سے اطمینان کرنے کے بعد حسن نے ہاں کر دی اور اس کی تیسری شادی بھی ہو گئی۔ اس کی شادی پر ہر بڑی بوڑھی بیزاری سے سر ہلا کر کہتی تھی، کیسی ہے یہ دلہن، بولتی ہی نہیں، جانے یہ کیسے حسن کا گھر سنبھالے گی۔ یہ فقرہ سن کر حسن اداس ہونے کے بجائے خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، شکیلہ کے ہاں فاروق ہوا۔ شکیلہ پھر بھی کم سخنی رہی۔ یہ زمانہ حسن کے لیے بڑے اضطراب کا زمانہ تھا۔ اسے کاملہ کا تلخ تجربہ تھا۔ وہ گھنٹوں بڑی ہوشیاری سے شکیلہ پر نگاہ رکھتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں شکیلہ میں زیادہ باتیں کرنے کے جراثیم تو پیدا نہیں ہو رہے ہیں، مگر شکیلہ بدستور ٹھس کی ٹھس رہی اور حسن نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ دوسرے سال رحیلہ نے جنم لیا، اور جب رحیلہ 1.5 سال کی ہو گئی اور اس نے بولنا شروع کیا تو اسی زمانے میں شکیلہ نے بھی بولنا شروع کیا۔ ایسا لگا کہ بیٹی کو زبان ملتے ہی ماں کو بھی زبان مل گئی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، رحیلہ اور شکیلہ دونوں بولنے لگیں، اور بول بول کے انہوں نے حسن کا ناطقہ بند کر دیا۔ اب وہ جائے تو کہاں جائے، توان و کرہن وہ اپنی تقدیر پر شاکر ہو گیا۔ اس نے اپنی بدنصیبی پر ہتھیار ڈال دیا اور اپنی شکست منظور کر لی۔ گھر میں ہر وقت وہ بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ ہر جھگڑے کو اپنی سنجیدہ گفتگو، ٹھنڈی پرمزاح بات چیت سے نپٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ لڑائی جھگڑے کا کسی حد تک جواب بھی دیتا تھا، کبھی اسے غصہ بھی آ جاتا اور وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے خود بھی چیخنے لگتا تھا۔ مگر اب جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے اور طے کر لیا کہ یہ گھر یوں ہی چلے گا اور اسی نہج پر چلے گا۔ اب تقدیر سے لڑنا فضول ہے۔ گھنٹوں وہ گھر میں دم سادھے پڑا رہتا۔ شکیلہ اس سے لڑتی جھگڑتی، شکایت کرتی، تانے دیتی، وہ سنی انسنی کر دیتا، جان بوجھ کر بہرا بن جاتا، جہاں تک ہو سکتا خاموش رہتا۔ اگر بات کرنے پر مجبور بھی کر دیا جاتا تو شکیلہ کی ہاں میں ہاں ملا کر بات کو ختم کر دیتا، یعنی اور جھگڑا شروع کر دیتا۔ اس سے شکیلہ کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے۔ اپنے شوہر کو دبا کر اس نے آس پاس کے ہمسایوں سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ روز کوئی نہ کوئی دکھڑا سناتی۔ حسن سب کچھ دیکھتا تھا، سنتا تھا، مگر وہ بولتا نہیں تھا، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اپنی تقدیر پر قانع تھا۔ اسی طرح شادی کے 13 سال گزر گئے۔ شکیلہ کی صحت بہت اچھی تھی۔ ان 13 سالوں میں اسے بخار تو کیا، ایک بار زکام تک نہ ہوا تھا۔ ادھر حسن بھی تندرست بدن کا صحت مند مرد تھا۔ بظاہر اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ دونوں میں سے کوئی جلد مر جائے گا، مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ 13 سال کے بعد شکیلہ اچانک بیمار رہنے کے بعد اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئی۔ یکائے غیر متوقع طور پر حسن اپنی عمر کے 40ویں سال میں پھر آزاد ہو گیا۔
وہ گھر کے شور و شغب سے اس قدر اکتا چکا تھا کہ اس نے چوتھی بار شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاروق اور رحیلہ کو ان کے دادا دادی کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے گھر میں اکیلا آزاد اور چین کی زندگی بسر کرنے لگا۔ مگر آخر کو انسان تھا، اس کے سارے جذبات عام انسانوں کے سے تھے۔ عورت کے بغیر کب تک رہتا؟ سماج میں وہ ایسی حیثیت کا مالک تھا کہ ایک اشارے پر اس کے لیے 1 درجن رشتے موجود تھے، مگر شادی کے نام پر اب وہ کانوں پر ہاتھ دھرتا تھا۔ شادی تو وہ اب کبھی نہیں کرے گا۔ عارضی دوستوں کی بھی کمی نہ تھی جن سے اس کے جنسی جذبے کی بھی تسکین ہو جاتی تھی اور وہ آزاد کا آزاد بھی رہ سکتا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک تھا، مگر یہ گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شروع کے چند ماہ بلکہ پورا سال ایک عجیب خوشگوار خاموشی میں گزرا، پھر یہی گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا، ایک عورت کے وجود کے لیے پکارنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں تصویریں ابھرنے لگیں۔ اس کی بیوی اس کے ڈرائنگ روم کے دیوان پر کاسنی رنگ کے بروکیٹ کا جھمجھماتا غرارہ پہنے ایک تپائی پر قریب میں پاندان رکھے بیٹھی ہے اور اسے دفتر سے آتا دیکھ کر چپکے سے مسکرا دیتی ہے۔ وہ قریب آ کر اسے چوم لیتا ہے، وہ مسکرا کر اسے پان پیش کرتی ہے، کھانے پر اس کی میز کے سامنے موجود ہے، ہاتھ بڑھا کر سالن دیتی ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتی مگر نگاہوں سے کہتی ہے، ذرا یہ سالن تو چکھو، میں نے خود پکایا ہے۔ وہ کھانا کھا کر بیڈ روم کی آرام کرسی پر بیٹھا ہے، منہ میں سگار ہے، وہ کچھ نہیں کہتی، قریب آ کے بڑی محبت سے اس کی آرام کرسی کی ہتھی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا سگار سلگا دیتی ہے، پھر لچکتی مٹکتی سنگھار میز پر چلی جاتی ہے اور اپنے ہونٹوں کی سرخی تازہ کرنے لگتی ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی کی تصویریں تھیں، مگر ایک بات مشترک تھی، ان سب تصویروں میں یہ تصویریں بولتی نہیں تھیں، صرف نگاہ کے اشارے، گردن کے خم اور ہونٹوں کے تبسم سے گفتگو کرتی تھیں، اور جب وہ یہاں سوچتا تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتا۔ ایسی عورت کہاں ملے گی بھلا؟ دن بدن اس کی زندگی کا سونا پن اور اکیلا پن بڑھتا گیا۔ عاجز آ کر حسن چوتھی شادی کا فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے ایک ترکیب سوجھ گئی، اور اس ترکیب کے ذہن میں آتے ہی وہ اچھل پڑا۔ ایسی لاجواب نادر ترکیب آج تک کسی مرد کے ذہن میں نہ آئی ہوگی۔ کئی دن تک وہ اس تجویز کے حسن و قباح پر غور کرتا رہا، خاکے اور نقشے بناتا رہا۔ مصمم ارادہ کر کے وہ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد ایک فیکٹری کے مینیجر کے پاس اپنے ایک دوست کی سفارش کے لیے پہنچا۔ مینیجر نے اپنے دوست کے سفارشی خط کو پڑھا، اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا کر بڑی خندہ پیشانی سے حسن سے مخاطب ہوا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک عورت چاہیے۔ مینیجر حیرت زدہ رہ گیا، بولا، مگر ہماری فرم کا تو کوئی میرج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہم تو محض گڑیاں بناتے ہیں۔ مجھے بھی ایک گڑیا ہی چاہیے، حسن نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ ربڑ کی عورت؟ ربڑ کی عورت؟ مینیجر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چند منٹ تک وہ حسن کو خاموشی سے گھورتا رہا، آخر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مطلق نہیں سمجھا۔ حسن نے کہا، مجھے چند منٹ دیجیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مجھے کس طرح کی ربڑ کی عورت چاہیے؟ اتنا کہہ کر حسن نے جیب سے کچھ خاکے اور نقشے نکالے اور انہیں میز پر بچھا کر مینیجر کو سمجھانے لگا۔ 6 ماہ کی محنت شاقہ، قط و برید اور مختلف تجربوں کے بعد ربڑ کی عورت تیار ہوئی، بالکل ویسی ہی جیسی حسن چاہتا تھا۔ یہ عورت بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، سوچ نہیں سکتی تھی، مگر سرتاپا پوری عورت تھی، اعضاء سانچے میں ڈھلے ہوئے، عورت کے نادر حسن، نازکی اور جمال کا مکمل ترین نمونہ، قد 5 فٹ 4 انچ، 20,000 روپے میں بن کر تیار ہوئی تھی۔ اندر کا ڈھانچہ بیت کی لکڑی کا تھا، مگر اوپر کی فنیشنگ فوم ربڑ سے کی گئی تھی۔ باہوں، ٹانگوں اور گردن کے جوڑ میں سٹین لیس اسٹیل کے اسپرنگ لگائے گئے تھے۔ جلد ہلکے گلابی رنگ کے ربڑ کی تھی، کالے بالوں کی وگ کمر سے نیچے تک آئی تھی۔ حسن نے جب اس تیار شدہ ربڑ کی عورت کو نئے فیشن کی بکنی میں ملبوس مینیجر کے کمرے میں دیکھا تو جی جان سے اس پر عاشق ہو گیا، کیونکہ کمر، کولے اور سینے کا تناسب وہی تھا جو مس یونیورس کے مقابلے میں سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے۔ اس ربڑ کی عورت کی جلد کسی بھی خوبصورت اور نازک عورت کی جلد کی طرح بے داغ اور نازک تھی، نرم اور ملائم، چکنی اور صاف، نتھری نتھری گلابی رنگت، آنکھیں بڑی بڑی اور روشن، کمر پتلی اور سینہ ابھرا ہوا، گردن لامبی، دائیں گال پر ایک تل، ہر طرح نک سک سے درست۔ اس ربڑ کی عورت میں وہ سب کچھ تھا جو مختلف جگہوں میں مختلف عورتوں میں کہیں کہیں ملتا ہے، مگر ایک جگہ کسی عورت میں نہیں ملتا۔ اسپرنگ اتنے اچھے اور بے آواز لگے ہوئے تھے کہ ذرا سی جنبش سے گردن کا زاویہ بدلا جا سکتا تھا،
اور گردن کے زاویے بدل جاتے، آنکھوں کی پتلیوں کا زاویہ بھی بدل جاتا تھا۔ یہ عورت ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ سکتی تھی، پلنگ پر لیٹ سکتی تھی، جس پوز میں آپ چاہیں اس کے ہاتھوں کے زاویے بدل سکتے تھے۔ حسن نے بڑی احتیاط سے اسے جانچا، پرکھا اور ہر طرح سے اسے مکمل پایا۔ 20,000 روپے ضرور خرچ ہوئے تھے، مگر گوشت پوست کی ایسی عورت 10 لاکھ میں بھی نہیں مل سکتی۔ حسن بے حد خوش ہوا، فوراً ایک ڈبے میں اسے پیک کروا کے بحفاظت اپنے گھر لے گیا۔ اپنی سوچی ہوئی اسکیم کے تحت اس نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی اور ان 6 ماہ میں اس نے خود کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور گھر کے دوسرے کام کاج میں بھی شدھ بدھ حاصل کر لی تھی۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ اس ربڑ کی عورت کے لیے انواع و اقسام کے کپڑے خریدتا رہا تھا اور درزی سے سلواتا رہا تھا۔ عمدہ ساڑیاں اور دنیا کے تمام وہ رنگ جو اسے پسند تھے، کامدانی غرارے اور کڑھے ہوئے کرتے اور جھل جھل کرتے ہوئے نظر کو خیرہ کرنے والے دوپٹے اور جمپر اور فراکیں اور سینڈل اور وہ سب سامان آرائش جو ایک عورت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ باہر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے اس نے ایئر کنڈیشنر کھولا، ڈبے میں پیک کی گئی عورت کو نکالا، اسے کرتا غرارہ پہنایا، اس کے کانوں میں کرن پھول سجائے، گلے میں گلو بند، ہاتھوں میں کنگن، سر اور بال کھلے رکھ کر اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ دیر تک اس عورت کے عقب میں ایستادہ لیمپ شیڈ کے زاویے درست کرتا رہا اور شیڈ گھما گھما کر دیکھتا رہا کہ کس رخ سے اس پر ٹھیک روشنی پڑتی ہے۔ سب ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے اس ربڑ کی عورت کے قریب ایک تپائی پر پاندان کھول کے رکھ دیا اور اس کے ہاتھوں کو پاندان کی طرف ایسے پوز میں بڑھا دیا گویا کسی اعلیٰ خاندان کی نہایت ہی سگھڑ اور باسلیقہ خوبصورت لڑکی اس کا پان بنانے میں مصروف ہے۔ وہ غالیچے پر اسی عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، یوں بہت خوبصورت لگتی ہو، بہت حسین، یوں پاندان پر جھکی ہوئی گلوری بناتی ہوئی، اب اپنے نازک ہاتھوں سے ایک گلوری بھی عنایت کر دو۔ اتنا کہہ کر حسن نے پاندان میں سے خود ایک پان بنایا اور اسے کھا کر بولا، سبحان اللہ، کیا ملائم گلوری تھی۔ پھر اس نے ربڑ کی عورت کی لامبی مخروطی انگلیاں چوم لیں، بولا، گلوری کے فن کی نزاکت کوئی تم سے سیکھے، ایک اور عنایت ہو۔ دوسری گلوری کھا کر حسن بولا، میں نے تمہارا نام زہرا تجویز کیا ہے کیونکہ تم سچ مچ حسن و خوبی میں زہرا سے مشابہ ہو۔ تمہاری نگاہ میں ایشیائی شرم ہے، بازوؤں میں مجسموں کی روانی ہے، حسن میں اسپینی مصور گویا کی نسائی مصوری کا لوچ ہے، اس لیے میں تمہارا نام زہرا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حسن نے مسکرا کر ربڑ کی عورت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شاباش، مجھے معلوم تھا تمہیں یہ نام پسند آئے گا، تم بہت سمجھدار عورت معلوم ہوتی ہو، میں تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ حسن نے پھر دوسری بار اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی انگلیوں کو چوما اور بولا، اپنا بیڈ روم دیکھو گی؟ جب ربڑ کی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا تو حسن بولا، گڈ، ویری گڈ۔ وہ مسکرانے لگا، تم بول نہیں سکتی، یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس وقت اگر 3 بیویوں میں سے کوئی ہوتی تو اسی نام کو لے کر لمبی بحث چھڑ جاتی اور ممکن ہے مار پٹائی تک نوبت آ جاتی، ایک آدھ گلدان ٹوٹتا، 7 دن تک گھر میں تناتنی رہتی، مگر زہرا، تم تو بے حد عمدہ سلجھی ہوئی عورت ہو، تمہیں یقیناً یہ نام پسند ہے، ہولے ہولے تمہیں یہ گھر بھی پسند آ جائے گا، میں تمہیں یہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ایک عورت کو جو کچھ چاہیے وہ سب اس گھر میں موجود ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ کپڑے؟ میں نے تمہارا وارڈروب کپڑوں سے بھر دیا ہے، نت نئے ڈیزائن اور فیشن کے کپڑے جو تم اب میری مرضی کے مطابق پہن سکو گی۔ سنگھار میز پر چلو تمہیں دکھاؤں، تمہارے میک اپ کے لیے میں نے کہاں کہاں سے سامان فراہم کیا ہے۔ حسن نے زہرا کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا کر بیڈ روم کے اندر لے گیا، اسے سنگھار میز کے سامنے تپائی پر بٹھا دیا۔ اب وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے بال کمر تک لٹک رہے تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے اسے کنگھی دے کر اتنا اونچا کر دیا جیسے وہ ربڑ کی عورت اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہو۔ وہ اسے سنگھار میز کے قریب بٹھا کر خود واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور وہاں سے بیڈ روم کی مدھم روشنیوں کے حالے میں بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھنے لگا جو اپنے بالوں میں کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کا سندر سجیلا مکھڑا سنگھار میز کے تینوں آئینوں میں دیکھ رہا تھا، کیسی بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں۔ اب وہ دونوں کھانے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، ربڑ کی عورت کے ایک ہاتھ میں کانٹا تھا، دوسرے میں چھری، اور وہ پلیٹ پر جھکی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے حسن بیٹھا اپنی پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا۔ تم کہو گی میں شادی سے بچنے کے لیے کوئی داشتہ بھی رکھ سکتا تھا، تم پر اس قدر خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا سوال بالکل فطری ہے
اور میں داشتائیں رکھ کے بھی دیکھ چکا ہوں، وہ بیوی سے دگنی مہنگی ہوتی ہیں، بیوی سے زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں، ان سے زیادہ باتونی ہوتی ہیں۔ پھر ایسی داشتہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ کیوں، ٹھیک کہتا ہوں نا میری جان؟ شاباش، کتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی ہو، اس کا اندازہ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تم یقیناً کسی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری یافتہ عورت سے زیادہ عقل مند ہو، تمہاری میری خوب نبھے گی، یہ چوتھی شادی ہم دونوں کو یقیناً راس آئے گی۔ وہ بہت خوش تھا اور مگن، دفتر میں اب اس کا موڈ بہت ٹھیک رہتا، اپنے کام میں بھی وہ زیادہ مستعدی اور چستی دکھانے لگا تھا۔ ادھر اس کی فہم و فراست نے فرم کے کئی بگڑے کام بنا دیے، فرم نے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا، گھر پر بھی وہ بہت خوش رہتا۔ ربڑ کی عورت اس کی پسند کے کپڑے پہنتی تھی، اس کی پسند کا کھانا کھاتی تھی۔ جب وہ دفتر سے گھر آتا تو ڈرائنگ روم میں اسے صوفے پر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ملتی، یا چھالیاں کترتی ہوئی، یا اس کے لیے سویٹر بنتی ہوئی۔ جس پوز میں وہ اسے چھوڑ جاتا اسی پوز میں وہ اسے واپسی پر ملتی تھی، مسکراتے ہوئے، اس کا انتظار کرتے ہوئے، خاموشی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ کون عورت ایسا کرتی ہے؟ وہ ربڑ کی عورت پا کر بہت خوش تھا، اس کے گھر کا سونا پن مٹ گیا تھا، تمام گھریلو جھگڑے اور خدشے ختم ہو گئے تھے۔ ربڑ کی عورت ہر حالت میں دوسری عورتوں سے بہتر تھی۔ ایک تو ایسی عورت کا رنگ روپ کبھی نہیں بگڑتا، جسم کے اعضاء کا تناسب نہیں بدلتا، دوسری عورتوں کی طرح وہ یکلخت موٹی نہیں ہوتی، کبھی دبلی نہیں ہوتی، کبھی بیمار نہیں پڑتی، کبھی کھانا نہیں پکاتی، کبھی زیور نہیں مانگتی، میکے جانے کی ضد نہیں کرتی، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بولتی نہیں۔ 100 خوبیوں کی ایک خوبی تو یہی ہے۔ حسن کا دل اس ربڑ کی عورت سے لگ گیا، دھیرے دھیرے وہ اس سے بے حد مانوس ہونے لگا۔ اب تو وہ گھنٹوں اس سے باتیں کرتا تھا، کچھ اپنی طرف سے، کچھ اس کی طرف سے، خود ہی سوال کرتا تھا اور خود ہی جواب دیتا تھا، اور ہر معاملے میں اس کا پلہ بھاری رہتا تھا۔ حسن ربڑ کی خاموش عورت کو بہت چاہنے لگا۔ وہ اسے نت نئے لباس پہناتا، کبھی راجستھانی چنریا، کبھی اسپینی ڈریس، کبھی عربی لباس، کبھی جاپانی کیمونو تو کبھی ہوائین ہولا، کبھی محض بکنی پہنا کے باتھ روم کے ٹب میں ڈال دیتا۔ وہ اس سے ہر موضوع پر گفتگو کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی خود کلامی اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ گھنٹوں اس سے مصروف گفتگو رہتا۔ اب وہ خود ایک باتونی عورت کی طرح باتیں کرنے لگا تھا، گو اسے ابھی اپنے اس نئے وصف کا احساس نہیں تھا، اور غالباً ہوگا بھی نہیں۔ کبھی کبھی اگر اس کا موڈ برا ہوتا تو وہ خود اس ربڑ کی عورت سے جھگڑ پڑتا، ایک رواں دواں ناک میں گنگناتے ہوئے لہجے میں شکایتوں کا دفتر کھول دیتا۔ وہ سب کچھ اس سے کہہ دیتا جو وہ اپنی پہلی 3 بیویوں سے کبھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ زہرا مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی رہتی اور پلٹ کر جواب نہ دیتی، اور دھیرے دھیرے حسن کے دل کا غبار چھٹ جاتا اور بول بول کر خود ہی چپ ہو جاتا، اور پھر خود ہی اپنی ایک طرفہ شکایت پر شرمندہ ہو کر ربڑ کی عورت کو گلے سے لگا کر اس سے معذرت چاہنے لگتا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر اس سے مانوس ہو گیا کہ ربڑ کی عورت کو اپنے مطالعے کے کمرے میں بھی لے جانے لگا، جہاں آج تک اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کو آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ یہ اس کا خاص کمرہ تھا جہاں وہ کھانا کھا کے رات کو سونے سے چند گھنٹے پیشتر اپنے دفتر کی ضروری فائلیں دیکھا کرتا تھا۔ اب تو زہرا اس کے ساتھ اس کمرے میں بھی جاتی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا دیتا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ لیتا، اور پھر خود نہایت اطمینان سے اپنے دفتر کی فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ اسے احساس ہوتا کہ اس کی بیوی کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہے، وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی ہے، اور وہ اس کے جسم کی خاموش قربت میں اپنے دفتر کا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب وہ زہرا کو اپنی چوتھی بیوی سمجھنے لگا، اور خوشی و مسرت اور سکون کا ایک رچا ہوا احساس اس کے چہرے سے جھلکنے لگا۔ اچانک اس کی فرم نے اسے 1 ہفتے کے لیے پیرس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک فرینچ فرم سے چند پیٹنٹ خریدنے کی بات چیت ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور وہ بات چیت ایک نازک مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ اسے اس نازک موڑ سے نکال کے کامیابی سے اختتام تک پہنچانے کے لیے فرم نے حسن کی ذہانت اور فراست پر بھروسہ کیا تھا۔ 2 دن کے بعد حسن کو پیرس روانہ ہونا تھا۔ پیرس جانے کے خیال سے حسن بہت خوش تھا۔ جب وہ سوچتا کہ وہ زہرا کو 1 ہفتے کے لیے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے تو اسے تھوڑا سا ملال بھی ہوتا، مگر پھر پیرس کی گلیوں کے مناظر، وہاں کے کیفے ریستورانوں کی زندگی، اس کے نشاط گھروں کی کیفیت اور مستی کا عالم اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتا تو ملال کا یہ احساس چند لمحوں کے بعد ہی ہٹ جاتا، اور پیرس کی دلکش رنگینیاں قوس قزح کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی۔
1 مہینے کے لیے وہ بھی کھل کر کھیلے گا، جی بھر کے دادے نشاد دے گا۔ ٹھیک ہے گھر میں ربڑ کی عورت ہے گھر کے سونے پن کو دور کرنے کے لیے، مگر یہاں بھی جنسی جذبے کی تسکین کے لیے عارضی دوستیاں تو کرنی ہی پڑتی ہیں، ادھر ادھر جانا ہی پڑتا ہے ہوس کی آگ بجھانے کے لیے۔ اس لیے وہ پیرس اکیلا ہی جائے گا، زہرا کو ساتھ نہیں لے جائے گا۔ 7 دن کی تو بات ہے، اس نے ربڑ کی عورت سے کہا۔ 7 دن کے بعد میں پیرس سے لوٹ آؤں گا، میرا جی خود وہاں نہیں لگے گا تمہارے بغیر، مگر کیا کروں، فرم کا معاملہ ہے، جانا ہی پڑے گا۔ ہر دم تمہاری یاد آئے گی وہاں، اور ایک ایک لمحے تم کو یاد کروں گا میری جان۔ تمہارے بنا مجھے پیرس ایسا ہی لگے گا جیسے گرداسپور یا بھیکم پورا یا ایسا ہی کوئی مضحکہ خیز شہر، مگر مجبوری ہے، پریشان نہ ہونا۔ میں 7 دن کے بعد تمہارے پاس اپنی زہرا کے پاس آ جاؤں گا۔ پیرس میں کیا رکھا ہے میرے لیے؟ 7 دن سنجیدہ گفتگوؤں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ایسی مصروفیت رہے گی کہ کہیں جانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ تم بس یہ سمجھ لو جیسے دفتر جاتا ہوں اور وہاں سے لوٹ آتا ہوں، ویسے ہی پیرس میں جاؤں گا اور لوٹ آؤں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو ڈارلنگ، میں ایک وفادار خاوند ہوں، میں اپنی زہرا کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ربڑ کی عورت اس کے ساتھ کے پلنگ پر اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ گو مسکرا رہے تھے، مگر حسن کو ایسا لگا جیسے اس کی بڑی بڑی سیال آنکھوں میں اداسی کی خفیف سی جھلک آ چکی ہے۔ وہ کروٹ بدل کے سو گیا اور پیرس کے خوابوں میں کھو گیا۔ اریاں اور نیم اریاں ناچتی ہوئی رقاصائیں، رائن کے کنارے، کلب نمبر 7 کے ہنگامے، اور آدھی رات کے بعد بید مجنوں کی طرح لرزتی ہوئی ڈالیوں کے تلے چھپی ڈولتی کشتیوں میں، اوس میں بھیگتے ہوئے پیار کے پیکر۔ 2 گھنٹے کے بعد جہاز جانے والا تھا، کم سے کم 45 منٹ پہلے اسے ہوائی اڈے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ دفتر سے سیدھا گھر آیا، سامان اس نے پہلے ہی سے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ جلدی جلدی اس نے گھر کے سب کواڑ اور کھڑکیاں بند کی، سب کمروں کے پردے گرائے، بجلی کے سوئچ آف کر دیے، پانی کے نل بند کیے، تجوری کو چابی لگائی، الماریوں اور وارڈروبوں کو اچھی طرح بند کیا۔ 2 روشن دان غلطی سے کھلے رہ گئے تھے، انہیں بھی بند کیا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر حسن ربڑ کی عورت کے پاس آیا، جو ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی گویا حسرتناک نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اسے بنگالی اسٹائل سے ساڑھی پہنائی تھی، ماتھے پر بندیا لگائی تھی، پاؤں میں پازیب اور کمر میں چاندی کی کمر زیب میں چابیوں کا گچھا جھول رہا تھا۔ وہ ربڑ کی عورت شکل و صورت سے ایک بنگالی گرہستن معلوم ہوتی تھی، بال کمر تک کھلے اور ان میں پھول، ہاتھوں میں وینا۔ آج اس کا نام آشا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سب کھڑکیاں بند کر کے حسن نے ربڑ کی عورت سے کہا، آشا چلو اپنے بیڈ روم میں، 7 دن تم وہیں رہو گی، میں بیڈ روم کو باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا، بالکل محفوظ رہو گی، دن کو گورکھا پہرا دے گا، رات کو چوکیدار، کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے میری جان۔ وہ ربڑ کی عورت کو اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا، اسے پلنگ پر لیٹا دیا، پھر اپنے کمرے میں گیا، بندھے ہوئے سامان کو باہر ڈرائنگ روم میں لایا، سامان کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر ڈرائنگ روم سے بیڈ روم کی طرف دیکھا جہاں پر اس نے ربڑ کی عورت کو پلنگ پر لٹا دیا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے ضروری کاغذات دیکھے، دوبارہ دیکھے، پاسپورٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، اس کے دوست کا پتہ جو گزشتہ 8 سال سے پیرس میں مقیم تھا اور پیرس کی نشاد گاہوں کا ماہر تھا۔ حسن کے چہرے پر ایک رازدارانہ تبسم آیا، اس نے اپنے چہرے پر کوشش کر کے سنجیدگی اور کسی قدر اداسی کے تاثرات پیدا کیے اور بیڈ روم میں آخری بار الوداع کہنے کو گیا۔ سر کے اوپر ذرا سا گھونگھٹ بڑھا آیا تھا، گھونگھٹ میں سرخ بندیاں چمک رہی تھی، سندور بھری مانگ، نیموا آنکھوں کی لامبی پلکیں گلابی رخساروں پر کانپ رہی تھیں۔ حسن کو ایسا لگا اس کا پورا چہرہ حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے ربڑ کی عورت کے رخسار تھپ تھپا کر کہا، پگلی روتی کیوں ہے؟ 7 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ 7 دن میں؟ 7 دن ہوتے ہی کتنے ہیں؟ اس پلنگ پر لیٹے لیٹے تمہیں ایسا لگے گا جیسے ایک نیند لے لی، ٹھیک ہے؟ اچھا، گڈ بائے۔ حسن ہاتھ ہلا کر ڈرائنگ روم کی طرف مڑا کہ یکایک اس نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیرت زدہ ہو کر وہ پیچھے گھوما تو اس نے دیکھا کہ وہ ربڑ کی عورت پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے بڑی مضبوطی سے حسن کا دامن پکڑ رکھا ہے اور بڑے کڑوے لہجے میں اس سے کہہ رہی ہے، کیوں جی؟ مجھے اسی لیے گھر میں لائے تھے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر پیرس جاؤ اور وہاں سے کسی مردار ماٹی جلی فرینچ میم کو لے کر آؤ، ہے نا؟ ایسے نہ جانے دیا میں نے، ربڑ کی ہوں تو کیا ہوا، آخر ہوں تو عورت، ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں میں نے۔ صاف صاف کہہ دیتی ہوں، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں بھی جاؤں گی، تمہارے سنگ سنگ، تمہارے ساتھ ساتھ جاؤں گی،
ورنہ تم کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ کان کھول کے سن لو ابھی سے۔ ہاں